السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے آج ہم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر ان کی سیرت جاننے کی کوشش کریں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کون ہیں؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ آپ مکے میں بڑے مشہور ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے جسم سے خوشبو مہکتی تھی، جسم سے خوشبو آتی تھی آپ کے جسم سے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے آپ ہمیشہ غور و فکر تفکر میں لگے ہوئے رہتے، تفکر جو غور و فکر جو عبادت ہے وہ اس عبادت میں لگے ہوئے رہتے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے آپ اتنے سخی تھے کہ غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی پیشانی جو مبارک تھی وہ روشن تھی، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی پیشانی مبارک روشن تھی۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جب بھی دعا فرماتے وہ دعا قبول ہوتی، لوگ آپ کے پاس آتے، اگر بارش نہ ہوتی تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے اور آپ سے دعائیں کراتے اور آپ کی دعا قبول ہو جاتی، مقبول ہو جاتی۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ آپ نے پہلا نکاح کیا، مگر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی پیشانی مبارک پر روشنی تھا، چمکتا تھا۔ پھر آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اب حضرت سیدہ فاطمہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو بیٹے ہوئے، ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے، آپ کی جو سب سے زیادہ مبارک کرامت ہے وہ زمزم کے متعلق ہے۔ زمزم کیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں سے لے کر زمزم جو ہے نا، زمزم کا پانی لوگ لے رہے تھے، مگر ایک ایسا اسٹیج آیا کہ قوم جو ہے نا بدکاریوں میں لگ گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگ گئی۔ اس زمانے میں بہت پہلے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے زمانے سے بہت پہلے، اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے بعد لوگ نافرمانیوں میں لگ گئے، بدکاریوں میں لگ گئے۔ تو اس وقت کے حاکم نے دیکھا کہ یہ قوم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگ گئی، بدکاریوں میں لگ گئی، شرک میں لگ گئی، کفر میں لگ گئی۔ اب یہ زمزم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں قوم لگ جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتے۔ اب اس حاکم نے دیکھا یہ نعمت ہے زمزم، یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ قوم تو نافرمانی کر رہی، بدکاری کر رہی۔ اب یہ اس نے کیا کیا، اس حاکم نے کیا کیا، وہ زمزم کو مٹی سے بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، جو قوم ناقدری کرتی اور جو قوم اس کا شکر گزاری نہیں کرتی، اس کا غلط استعمال کرتی، اس کو ایزی لے لیتی، تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کے بارے میں کہا۔ وہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی۔ وہ تابوت سکینہ ایک صندوق تھا، اور وہ کیسا صندوق تھا؟ یہ بنی اسرائیل کے پاس تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا۔ اب اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک یہ صندوق آیا، موسیٰ علیہ السلام سے پھر بنی اسرائیل کو یہ آیا، موسیٰ علیہ السلام پردہ فرما گئے، پھر بنی اسرائیل اس کو استعمال کرتے تھے۔ اب وہ صندوق میں کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت کی نشانیاں تھے، اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت کی چیزیں تھیں، اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی جو نا
مبارک فوٹوز تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا تھا. اس میں جو ہے نا تورات تھی، اس میں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امامہ شریف تھا. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ شریف تھا. اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا جو ہے نا امامہ شریف تھا. اور صحابہ کرام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹڈ بڑی مقدس چیزیں اس میں تھیں. اب یہ قرآن میں ذکر ہے اس کا. اب اس کو کیا کرتے بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی پریشانی آتی، جب کسی سے جنگ لڑنا ہوتی تو وہ کیا کرتے، اس کو سامنے رکھتے. اس صندوق کو سامنے رکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ جنگ میں جا رہے ہیں، یہ پریشانی ہے، اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اور وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے. موسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد بھی بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ اس کو رکھتے سامنے، جب کوئی پریشانی آتی تو اللہ تعالیٰ سے اس کے وسیلے سے دعا مانگتے. اب دعا مانگتے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ قوم ناقدری نکلی، مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، بدکاریوں میں، کفر میں، شرک میں لگ گئی. بڑی اللہ تعالیٰ اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قوم عمالقہ کو ان پر مسلط کر دیا. ہمارے پر جو پرابلمس کیوں آتی، ہمارے خود کے عمل سے آتی، ہمارے خود کے کارنامے سے آتی. ہمارا خود کا ہم جائزہ لیں، جو پرابلمس ہمیں آ رہی ہے ہمارا خود کا عمل ہے. اب یہ قوم قدر نہیں کری اللہ تعالیٰ کی مرضی کی. یہ قوم اللہ والوں کی قدر نہیں کری. یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت تھی، یہ صندوق تھی، اس کی بھی قدر نہیں کری. اللہ تعالیٰ قوم عمالقہ کو جو نا مسلط کر دیا. قوم عمالقہ نے کیا کیا، اس قوم نے یہ قوم پر ٹوٹ پڑی اور وہ ٹوٹ کر پڑھ کر یہ جو صندوق تھا وہ لے کر چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہیں کرے، نافرمانی کرے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتے. تو اس حاکم نے بھی کیا کیا، انہوں نے سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، قوم جو ہے نا بدکاری میں لگی ہوئی ہے، نافرمانیوں میں لگی ہوئی ہے، سن نہیں رہی ہے. تو آپ نے وہ جو ہے نا زمزم کو مٹی سے جو نا بند کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو زمزم نکالنے کے لیے جو ہے نا چنا. آپ ذریعہ بنے، وہ آپ ایسا ذریعہ بنے کہ آج تک بھی وہ زمزم ہم تک پہنچ رہا ہے. آپ کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک زمزم سے جو ہے نا جو فائدے ہیں آج پوری امت اٹھا رہی. تو آپ کا کیا اب ہمارے پاس بھی بہت ساری نعمتیں ہیں. یہ پچھلی امتوں میں یہ نعمت تھی، اب ہمارے پاس کیا نعمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نعمت ہے. ایسی نعمت ہے کہ آپ قرآن ہمارے لیے لے گئے، اللہ کی پہچان لے کر آئے، دین کی فہم لے کر آئے. اب یہ نعمتیں ہیں، اب کیا ہم اس کی قدر کر رہے ہیں، کیا ہم اس کی جو ہے نا فہم حاصل کر رہے ہیں، کیا ہم جو ہمارا منشا ہے آنے کا، اللہ تعالیٰ نے جو مقصد سے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو، جناتوں کو اپنی پہچان، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ ہم پہچان رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت تھی. یہ منشا میں ہمیں ٹکنا تھا، اس پہ ورک کرنا تھا، اس پہ محنت کرنا تھا، مگر ہم اس کی ناقدری کر رہے. ہمارے پاس قوم عمالقہ تو مسلط اللہ تعالیٰ نے نہیں کرے، مگر ہمارے پاس ظاہری طور پر عذاب تو نہیں آیا. ہمارے پاس ظاہری طور پر کوئی عذاب نہیں آیا، مگر ہمارے پاس جو عذاب ہے وہ باطنی اولیاء اللہ فرماتا. ظاہری طور پر ہم بندر نہیں بنائے گئے، ظاہری طور پر ہمیں پتھر نہیں بنایا گیا، ظاہری طور پر ہمیں اوپر سے نیچے نہیں پھینک دیا گیا، ہمیں جانور نہیں بنایا گیا، مگر ہم پر جو عذاب ہے، ہم پر عذاب کیا ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں اور گناہ میں ہمیں مزہ آ رہا. یہ ہم پر عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نیکی کر رہے ہیں، لذت محسوس نہیں کر رہے، گناہ کر رہے ہیں، شرمندگی محسوس نہیں کر رہے. یہ ہم پر اندر عذاب ہے، ہماری باطن میں عذاب ہے. ہم ظاہری عبرتوں کو دیکھ کے ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں، ظاہری چیزوں کو. ہم باطنی چیزوں کو دیکھ کے عبرت حاصل نہیں کر رہے، ہم چیزوں کو دیکھ کے عبرت حاصل نہیں کر رہے. تو یہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اور کیا ہے، ہم اللہ کی پناہ میں ہونا تھا، ہم مخلوق کی پناہ میں چلے گئے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ بولے میری پناہ میں نہیں آ رہا تھا، مخلوق کی پناہ میں دیتا ہوں. اللہ کی پناہ چھوڑ کے ہم مخلوق کی پناہ میں رہے. اللہ کے فقیر بننا تھا، مخلوق کے فقیر بنے ہوئے. اللہ کے محتاج بننا تھا، مخلوق کے محتاج بنے ہوئے. اللہ کی ملک بننا تھا، مخلوق کی ملک بن کے رہے. اللہ کی پہچان کرنا تھا، مخلوق کی غلط پہچان لے کے بڑھ گئے. اللہ کی صحیح پہچان لینا تھا، وہ جو صحیح پہچان ہے مخلوق کی پہچان کو مخلوق کو دے دیے. تو یہ کیا ہے، ہم پر عذاب ہے. کیوں، ہم پر قوم عمالقہ تو مسلط نہیں ہے، مگر ہم پر یہ عذاب دکھ نہیں رہا ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم پر عذاب ہے. تو یہ نعمتوں کی قدر کرنا ہے. نعمتوں کی قدر نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ چھین لیتے. یہ دین، علم دین اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہے. علم دین یہ بڑی نعمت ہے، قرآن اللہ کی نعمت ہے.
یہ جو ہم پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آ رہی وہ اللہ کی نعمت ہے. ہم اس کی قدر کریں, ہم اس کو ایزی نہ لیں, اس کو سمجھیں, اس کی فہم حاصل کریں. اگر ہم حاصل کریں گے تو وہ نعمت برقرار رہے گی, اللہ تعالیٰ چھینیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, ہم پر ظاہری عذاب نہیں آ رہا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, نعمتوں کی قدر کرنا ہے. کیا کرنا ہے, سب سے پہلے ہمیں ایمان حاصل کرنا ہے. ایمان آتا ہے علم سے, علم دین سے ایمان آتا ہے. یہ علم دین اللہ کی نعمت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی فہم لے کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ, صحابہ سے تابعین, تابعین سے طب تابعین, طب تابعین سے اولیاء اللہ. یہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین اولیاء اللہ سے پہنچتا پہنچتے آج ہم تک پہنچا. اور جو کہاں تو جس کو چاہے ملے گا. اگر جو بندہ جو اچھی نیت کرتا ہے اس کو ویسا جیسا طالب ہوگا ویسا اس کو علم ملے گا. تو ہماری طلب کیا ہے, ہماری طلب کیا ہے, اگر دین ہے تو یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. ہماری طلب دنیا ہے, مطلب یہ ہم پر عذاب ہے اللہ تعالیٰ, ہماری باطن ناپاک ہے. تو یہ ہمیں نکلنا ہے سے اللہ کی نعمتوں کو جو ہے نا جاننا ہے, اللہ کی نعمتوں کو ڈھونڈنا ہے, اللہ کی نعمتوں کو پانا ہے. اور جس کے پاس یہ نعمتیں ہیں اس کے پاس جا کے اس سے جو ہے نا اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمیں یہ نعمتوں کا احساس ہوگا, ہمیں یقین ہوگا, پھر یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہم شکر گزار کرنے والے بنیں. تو بات یہ تھی کہ زمزم کو اس حاکم نے کیا کیا, زمزم کا پانی کو بند کر دیا. اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نا زمزم کو ہمارے ذریعے ہمارے تک کیسا پہنچایا. آپ ایک مرتبہ آرام فرماتے تو آپ کو خواب آیا. خواب میں یہ بتایا گیا کہ زمزم کو الگ نام سے دوسرے ناموں سے پکارا گیا. زمزم کے کئی نام, تو دوسرے ناموں سے زمزم کو پکارا گیا اور کہا گیا کہ اس کو کھودو. آپ نے سوال کیا یہ کیا ہے, مگر آپ کو اس پہ جواب نہیں ملا. دوسرے دن پھر آپ جو ہے نا آرام فرماتے ہیں, پھر آپ سو جاتے ہیں, پھر آپ کو خواب آتا ہے, سیم ریپیٹ ہوتا ہے کہ یہ زمزم کو الگ نام سے پکارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کو کھودو. آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے, مگر پھر آپ کو جواب کچھ نہیں ملتا. تیسرے دن بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ خواب آتا ہے, آپ کو زمزم کو دوسرے ناموں سے پکارا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو کھودو. تو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے, پھر آپ کو جواب نہیں ملتا. پھر چوتھے دن جب آپ کو خواب آتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ زمزم کو کھودو. اب زمزم کا نام لیا جاتا ہے, زمزم کو کھودو. تو زمزم کو کھودو جب کہا جاتا ہے آپ سوال کرتے ہیں کہ یہ کہاں ہے, اس کی نشانی کہاں ہے. پھر آپ کو نشانی خواب میں بتائی گئی, اللہ تعالیٰ کے ذریعے کے خواب میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر چونٹیوں کا گھر ہے اور جہاں پر خون ہے, اس خون میں ایک کوا ہے, کوا آئے گا, کوا اپنی چونچ مارے گا اور وہ کوا ایسا ہے جس کا سینہ سفید ہوگا. اب یہ نشانیاں بتائیں, اور یہ نشانیاں ہو گئی اور آپ نے دیکھ لیا نشانیاں کیا ہے. اب وہ جو جگہ تھی, اب آپ پھر نکلے اس کو کھودنے, اس جگہ کی تلاش میں. اب وہ جو جگہ تھی اس جگہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو جگہ تھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے زمانے سے بہت پہلے ایک مرد اور ایک عورت نے کیا کیا, انہوں نے آپس میں کعبہ شریف کے اندر بڑی بدکاری کی, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. جب یہ نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا. اللہ تعالیٰ نے اس مرد اور اس عورت کو پتھر کا بنا دیا, اس مرد اور عورت کو پتھر کا بنا دیا. جب اس کو پتھر کا بنا دیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب ہے, بڑی سختی ہے, یہ عبرت کا نشان ہے. تو لوگوں نے کیا کیا, اس زمانے کے کعبہ شریف کے اندر سے ان کو نکال کر باہر رکھ دیا اور یہ سمجھ کر رکھا کہ یہ لوگ اس کو دیکھ کر شاید عبرت حاصل کریں کہ دیکھو یہ اللہ کا عذاب آیا, تم بھی اگر کرو گے تو ایسا عذاب آئے گا تم پر. تو یہ عذاب آئے گا سمجھ کر یہ عبرت کے لیے اس کو رکھ دیا گیا. مگر کچھ وقت ایسا گزرا کہ وہ جو بت تھے لوگ اس کی پرستش کرنے لگے, لوگ اس کو معبود بنا لیتے, لوگ اس کو جو ہے نا حاجت روا سمجھنے لگے. اب یہ وہی جگہ پر رکھے ہوئے تھے جہاں پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو یہ نشانیاں بتائی گئی. یہ کیا نشانیاں تھی, وہاں پر چونٹیوں کے گھر بل ہوں گے, وہاں پر خون ہوگا, کوا کی چونچ مارے گا, وہ سینہ اس کا وائٹ ہوگا, اور وہاں پر کھودو گے تو زمزم نکلے گا. تو وہاں پر جو ہے نا زمزم کی جگہ تھی, آپ کو نشانیاں مل گئی. دیکھیں بات کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہے, بدکاری کرے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اب یہ کعبہ تو کعبہ ہے, اب یہ قلب المومنین عرش اللہ علیہ اللہ فرماتے, مومنین کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. یہ دل اللہ تعالیٰ کا عرش بنانا تھا. اب یہ دل کی زمین کو ہم کیا کریں, بدکاریوں میں لگا دیے. یہ دل کی جو زمین تھی اس میں ہم جو ہے نا مخلوق کی حاجت روائی پن بٹھا لیے, مخلوق کی جو ہے نا محبت, مخلوق کے جو ہے نا
جو غلط انڈرسٹینڈنگ ہمارے اندر آ گئی، مخلوق کے لیے جو عمل ہے ہم دل سے کرتے ہیں، مخلوق کے لیے عمل کہ مخلوق سے میں محتاج ہوں، مخلوق کا فقیر ہوں، ہم مخلوق کو غنی سمجھتے، اس میں ہم مخلوق کو سب کچھ سمجھتے، جو اللہ تعالیٰ کو جو صفات دینے تھے وہ مخلوق کو دے بیٹھے۔ اب یہ گندگی ہمارے دلوں میں آ گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، آپ کی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کیا فیضان ہے کہ ہم پر ظاہری عذاب نہیں آتا۔ یہ سرکار ہم میں موجود ہے، جس قوم میں نبی موجود ہوتے ہیں وہاں پر عذاب نہیں آتا، مگر ظاہری نہیں آ رہا، مگر باطن ہمارا کیا ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، سرکار کی صورت مبارک دیکھ کر ہم کو بخش رہے ہیں۔ تو یہ پچھلی امتوں کے جو عذابات ہے ہمارے لیے عبرت ہے، ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے، یہ عبرت حاصل نہیں کرنا بھی ہم پر عذاب ہے۔ ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے، انہیں پتھر کا بنا دیا گیا، ہمیں اب زندگی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہمارا آخری وقت کیا ہے، مگر ہم اس وقت کو صحیح یوٹیلائز کریں، اللہ کی نعمتوں کو صحیح استعمال کریں گے تو وہ نعمتوں کو پھر اللہ کی مرضی کی طرح استعمال کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں گے، اللہ کے رسول کو خوش کر سکیں گے۔ تو پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اس جگہ پر پہنچے، وہ نشانیاں دیکھی اور وہاں پر آپ پہنچ گئے۔ جیسے ہی آپ کھودنے پہنچے وہاں پر، اب کیونکہ وہاں پر بت پرستی میں لوگ لگے ہوئے تھے، کیسی بت پرستی میں کہ لوگ آتے ہیں وہاں پر اپنی گائے یا بیل ذبح کرتے، قربانی دیتے، اس کو پوجتے، عجیب عجیب کارنامے کرتے اور بت پرستی میں انوالو تھے۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو اے عبد المطلب، یہ تو بت ہمارے ہیں، تم یہاں پر یہ کوئی کام نہیں کر سکتے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ایسا کیسا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، چوچرا کیا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس 7 ایک بیٹے تھے، آپ نے ان سے کہا کہ تم ان سے مقابلہ کرو، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، آپ نے کہا کہ میں اللہ کے منشا کو پورا کر کے رہوں گا، یہ میرے پاس اللہ کا حکم ہے، کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، کوئی کچھ بولے، کوئی کچھ مجھے کر لے، مگر میں اللہ کی مرضی، اللہ کے منشے کو جو اللہ نے مجھے خواب دکھایا اس کو میں پورا کر کے رہوں۔ دیکھیں اللہ کی مرضی، ایمان والوں کی علامت کیا ہوتی ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا تھا کر گزرتے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی زندگی یہی تھی کہ جو اللہ کا حکم ہوتا کر گزرتا، انہیں کیا کرا، وہ قوم کیا کہی وہ نہیں سوچے۔ حالانکہ آپ اکیلے ہیں اور آپ کے ایک صاحبزادے، ایک ہی صاحبزادے تھے، جب آپ کے ایک ہی صاحبزادے تھے، ان کا نام حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے ان سے مقابلہ کرو، میں تو اللہ کا منشا پورا کر کے رہوں گا، جو کام مجھے بتایا گیا ہے وہ اللہ کی منشا کو پورا کرتے رہوں۔ مگر قوم جو ہے نا پیچھے پڑتے گئی، قوم آپ کو سمجھائی، آپ نہیں سمجھا، آپ نے کہا کہ اللہ کا منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ قوم مذاق اڑائی آپ کا کہ اے عبد المطلب، تم اور تمہارے اکیلے بیٹے ہمارا کیا مقابلہ کر سکیں گے، کہ تم دونوں میں ہمارا کیا مقابلہ کر سکیں گے، اور قوم مذاق اڑائی کہ تم ہمارا کیسا مقابلہ کر سکتے۔ جب قوم تانا دی، مذاق اڑائی، تو آپ نے قسم اٹھائی، آپ نے کہا رب کعبہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے اور 10 بیٹے میں سے اللہ تعالیٰ وہ جب جوان ہو جائے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ یہ منت آپ نے اس وقت مانگی تھی، آپ کے تو فی الوقت اس ٹائم کیا ہے، ایک ہی بیٹے تھے۔ پھر کیا ہوا، وہ منت آپ نے مانگی، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا کیا، وہاں پر زمزم کو کھودا، وہاں پر زمین کو کھودا، اس جگہ پر جہاں پر نشانیاں تھیں، پھر آپ نے زمزم کو نکالا۔ تو لوگ بھی جو بے چینی تھے وہ لوگ خاموش ہو گئے، کیونکہ زمزم نکل گیا ان کی جو ہے نا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا جو شوق ہے، جو کوشش ہے، جو محنت ہے، جو آپ کر رہے ہیں، آپ کے جذبے کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو وہ جذبے کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے اور زمزم بھی نکل آیا تھا، تو اور آپ نے منت بھی مانگ لی تھی، اور پھر وہ زمزم سارے لوگ فائدہ اٹھائے۔ تو بات کیا ہے، سب سے پہلے آپ کا حکم، اللہ کا حکم ماننے والے، ایمان والے جو ہوتے ہیں، کیا ہے، اللہ کا حکم مان لیتے، اپنی میں کو نہیں رکھتے، اللہ کا حکم، اللہ کا حکم ہے یہ کام کرو، کر گزرتے، نہیں سوچتے کہ قوم پیچھے ہے، نہیں سوچتے کہ میں اکیلا ہوں یا نہیں ہوں، نہیں سوچتے کہ کوئی ساتھ ہے یا نہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ پوری قوم میں اکیلے ہیں، اور آپ کی ایک بیٹے تنہا ہے، حضرت حارث رضی اللہ عنہ، مگر آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ کو کیا فکر ہے، بس میں میرے رب کو راضی کروں، میرے مولا کو راضی کروں، میرے مولا کا حکم ہے، میرے مولا کا منشا ہے، میں کیوں ڈروں، میرا رب میرے ساتھ ہے تو میں کیوں ڈروں۔ تو ایمان والا جو ہوتا ہے نا، ایمان جب دل میں آ جاتا، یہ بزرگان دین سے ہمیں کیا سیکھ مل رہی کہ ایمان جب آ جائے گا نا، رب کی پہچان ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ جب سمجھ میں آ جائے گا، رب کو دیکھ لیں گے کہ رب ہی حاجت روا ہے، تو یہ ایمان کا عمل ہے۔ کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، پورا اسٹیٹ، پوری کنٹری، پوری دنیا، پوری کائنات خلاف ہو جائے، اگر اللہ کا منشا ہے کہ یہ کرنا ہے تو کر گزرتا ہے ایمان والا، ڈرتا نہیں۔ ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا، تنقید کرنے والے کی تنقید سے نہیں ڈرتا، ڈرانے والے کے ڈر سے نہیں ڈرتا۔
یہ ایمان والے کی علامت ہوتی ہے. تو ایمان ایسا ایمان تھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا، حالانکہ پوری قوم خلاف ہو گئی، اب ڈرے نہیں، آپ فکر نہیں کرے، مولا سے رجوع ہوئے اور جو حکم تھا وہ حکم کو پورا کرے، اور آپ کو اس میں کامیابی ملی. ایمان والے کو کامیابی ملتی ہے، اچھی نیت والے کو کامیابی ملتی ہے، اللہ کی مرضی کو پورا کرنے والے کو ہمیشہ کامیابی ملتی ہے. تو یہ آپ کا ایمان تھا، یہ آپ کا عمل تھا، یہ آپ کا جو ہے نا جذبہ تھا، یہ آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پہ تھا، یہ آپ کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ تھا. ایسی شخصیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے تمام امت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زمزم کا جو ہے نا پانی پہنچایا. تو وہ زمزم کا نکل گیا. اب 30 سال گزر گئے. 30 سال گزرنے کے بعد آپ کو جو نا وہ جو منت مانگی تھی وہ تو آپ کے ذہن سے اللہ تعالیٰ نے نکال دی تھی، ذہن سے نکل گئی تھی. ذہن سے جب نکل گئی تو آپ کو ایک بار 30 سال کے بعد خواب آیا. خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ اے ابو طالب، وہ خواب کو پورا، وہ جو منت کی تھی وہ پورا کرو. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ذہن سے تو بات نکل گئی تھی. آپ صبح اٹھے، آپ نے کیا کیا، گائے ذبح کر دی. پھر دوسرے دن پھر خواب آیا، کہا کہ وہ منت پورا کرو اے ابو طالب رضی اللہ عنہ. تو آپ نے جو نا ایک اونٹ ذبح کر دیا. پھر آپ کو خواب آیا اے ابو طالب وہ منت کو پورا کرو جو جب تم نے کہا تھا کہ میرے اگر 10 بیٹے ہو جائیں گے تو میں اس میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں. جب آپ کے 10 بیٹے جوان بھی ہو گئے تھے، 10 بیٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے تھے، پھر آپ کو بات سمجھ میں آئی، ہاں میں نے تو یہ وعدہ کیا تھا، قسم کھائی تھی رب کی کہ میں یہ وعدہ کو پورا کروں گا. دیکھیے ایمان والا جو ہوتا ہے اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. ہم بھی ایک وعدہ لے کے آئے، یہ عالم شہادت ہے. ہم عالم ارواح میں جب تھے تمام مخلوق سے، انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستو بربکم. سب نے کہا ہم اللہ قالوا ولا شہیدنا، ہم گواہی دیتے تو ہی ہمارا رب. پھر اللہ نے کہا جاؤ دیکھیے گواہی دو. ایک وعدہ پورا کر کے آئے، مولا تو ہمارا رب ہے، دیکھیں گے ہم وہ وعدے کو پورا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں وہ وعدے کو پورا کریں گے تو مرتے سوال کیا ہے، وہ وعدے پورا کرے نہیں کرے بلکہ جواب دینا ہے اس کا. وعدہ پورا کرے تو من ربوکا کا جواب دے سکتے، ہاں مولا تو ہی ہمارا رب ہے. اگر یہاں دیکھیں گے تو مرتے سوال ہے من ربوکا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ من ربوکا، تمہارا رب کون ہے؟ کس کو رب بنائے؟ اپنے آپ کو رب بنائے، یا اپنے گھر والوں کو رب بنائے، یا اپنے مینیجر کو رب بنائے، یا اپنے اسکول کو رب بنائے، یا اپنے پراپرٹیز کو رب بنائے، یا اپنے جو ہے نا بزنس کو رب بنائے، یا اپنی جو ہے نا دوستوں کو سہیلیوں کو رب بنائے. کس کو سمجھے تم پالنے والا؟ کس کو دیکھ کے آئے پرورش کرنے والا؟ یہ ہم وعدہ کر کے آئے. اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو جب یاد آ گیا، آپ بڑے فکر مند ہوئے. اب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا، ہاں میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، قسم کھائی تھی، میں نے نیت کی تھی، منت مانگی تھی کہ میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں. دیکھیں یہ ایمان والوں کی علامت ہوتی ہے. یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ وعدوں کو پورا کرنے والے ایمان والے ہوتے، وعدے پورے نہیں کرنے والے بے ایمان ہوتے. ہم وعدے پورے نہیں کرتے، ہم وعدے کرتے زبان سے مگر اس کو پورا نہیں کرتے. ہم مکر جاتے، ہم پیچھے ہٹ جاتے، ہم ایزی لے لیتے، کام ہو گیا تو ایزی لے لیتے. یہ بے ایمانی کی نشانی ہے، اندر کفر شرک نفاق کی نشانی ہے. منافق مشرک کفار یہ ان کی عادتیں ہوتی ہے وعدہ خلافی کرنا. ایمان والا کیا ہوتا ہے، اللہ سے جو وعدہ کیا وہ پورا کرتا ہے. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہو گیا، خواب کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ یہ وعدہ کیا تھا، تو آپ فوراً اٹھے. نیکسٹ دن آپ نے اسی دن کیا کیا، اپنے 10 بیٹوں کو بلایا. اپنے 10 بیٹوں کو بلا کر کہا اے بیٹو، میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا جب میرے 10 بیٹے ہو جائیں گے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں، ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں. سب بیٹوں نے کہا لبیک. سب بیٹوں نے کیا کہا، والد صاحب، بابا جان، ابو جان، ہم سب حاضر ہیں، آپ کہے کب قربانی دینا ہے ہم دینے کے لیے. دیکھیں ایمان والوں کی علامت ہے. ایسی ایمان والے کون ہوتے ہیں، ایمان والے اپنے والد کے ایسے فرما بردار ہوتے، ایمان والے ایسے اللہ کے فرما بردار ہوتے، ایمان والے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو جو ہے نا پورا کرتے. ایسے ایمان والے. اور 10 کے 10 بیٹے ریڈی ہیں، 10 کے 10 بیٹے لبیک کہہ رہے ہیں، اے والد محترم ہم ریڈی ہے، خوشی خوشی ریڈی ہے. شوق ہے، قربانی دینے کا شوق ہے، گلا کاٹنے کا شوق ہے. والد آپ کہیے کب، مجھے کہنا. ہر بیٹا آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے کرو مجھے کرو، ہر بیٹا کہہ رہا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آئی ہے، ایمان کی قوت یہ ہوتی ہے کہ والد کی والدین کی فرما برداری ہوتی ہے. اب جو والدین کی ایزی لے رہے ہیں، یہ تو قیامت کی نشانی ہے کہ والدین کو جو نا نوکرانی سے سلوک کریں گے. اللہ ہمیں حفاظت کرے. یہ آج کل جو ہے نا لڑکے لڑکیاں اپنے والدین کی جو ہے نا بڑی نافرمانیوں میں لگے ہوئے. لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو، لڑکے اپنے دوستوں کی سنیں گے،
اپنے دوستوں کی ماؤں کی سنیں گے، اپنے دوستوں کے والد کی سنیں گے، مگر جب بات آتی ہے اپنی ماں کی، بات آتی ہے اپنے والد کی، نہیں سنتے، نافرمانی میں لگے تھے. جو ماں باپ 30 سال تک بھی ان کی جو ہے نا خدمت میں لگے ہوئے تھے، ان کے لیے رات رات اٹھ کے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کے لیے رات رات اٹھ کر دعائیں مانگتے تھے، آج وہی اولاد اپنے ماں باپ کے خلاف نافرمانی کر، اپنے ماں باپ کے خلاف بول رہی، اپنے ماں باپ کو جو ہے نا نوکرانی سا سلوک کر. وہ بچیاں جو اپنے ماں باپ ان کو جو ہے نا اتنا محبت سے شفقت سے ان کی پرورش کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا جیسا ان کو امانت دیا وہ پورا کرے، وہ لڑکیاں اپنے گھر کی بات نہیں سنتی اور جو ہے نا اپنے چھچورے سہیلیاں، اپنے چھچورے دوستوں، چھچورے آزو بازو والے جو غیر امانت دار ہے، جو امانت کو ادا نہیں کرتے، ان کی باتوں میں لگی ہوئی ہے، ان کی باتوں کو جو نا بڑی امپورٹنس دیتی. تو یہ بات کیا ہے، ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم ہے بھائی. ایمان ہوگا تو یہ پرابلم نکلیں گی. ایمان ہوگا تو بندہ اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھے گا، یہ میرے ماں باپ ہے، وہ بھی نہیں کرنا، یہ میرے ماں باپ ہے، یہ راضی تو میرے ماں اللہ تعالیٰ راضی، یہ ناراض تو میرا رب ناراض. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری ہم کریں. ہم نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ ہمارے اندر ایمان کھوکھلا ہو گیا، پھسپھسا ایمان بھی ہمارے اندر نہیں ہے. یہ ایمان ہمارے اندر لانا ہے، یہ یقین ہمارے اندر لانا ہے، یہ اللہ میرا حاجت روا ہے، سب اللہ کی ملک ہے، میں بھی اللہ کی ملک ہوں، یہ بھی اللہ کی ملک ہے. یہ اللہ کی ملک دیکھ لیں گے، یہ اللہ کی پراپرٹی دیکھ لیں گے تو اس کی قدر کریں گے، اللہ کی مرضی کے تحت کریں گے، امانت کو ادا کرنے والے بنیں گے. یہاں پر دیکھیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد کیسی فرمانبردار، کیسی ایمان والی، کیسا اللہ سے محبت کرنے والی، کیسا آپ کے والد سے محبت کرنے والی، سب بولے ہم ریڈی ہے بابا، سب ریڈی. تو آج ہمیں تو یار اتنا سر کٹانا نہیں ہے، اتنی قربانیاں تو دینا نہیں ہے. جوان ہو گئے تو ریڈی ہے، جوان ہو گئے بچے ریڈی ہے بابا کے حکم پہ کہ والد صاحب آپ حکم تھے ہم سر کٹائے. ہمیں تو اتنی جو نا قربانیاں دینا نہیں ہے، ناخن تک نہیں کاٹنا ہے. ہمیں گھر بیٹھے دین حاصل کرنا ہے، ہمیں خبر کے 3 سوالات کی تیاری کرنا ہے. گھر بیٹھے ہر چیز مل رہی، کھانا مل رہا، پینا مل رہا، اے سی مل رہا، پنکھا مل رہا، ہر سہولت اللہ تعالیٰ دیتے جا رہے ہیں، ہر سہولت اللہ تعالیٰ دیتے جا رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی نافرمانی کر رہے ہیں. کیوں؟ ہم ایمان سے دور ہیں، ہمارا رشتہ رب سے ٹوٹ گیا، ہم رب سے رشتہ توڑ کے دنیا سے رشتہ لگائے ہوئے. یہ ہماری بڑی 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 پرابلم ہے. ہم ایمان حاصل نہیں کر رہے، ایمان والوں کی صحبت حاصل نہیں کر رہے، اور یقین والوں کے ساتھ ہم نہیں بڑھ رہے ہیں، یقین والوں سے دوستی نہیں کر رہے ہیں. ہم دنیا دار سے رشتہ نبھا رہے ہیں، دنیا دار کو خوش کرنے جا رہے ہیں. تو ہم کیا ذلیل ہوتے؟ ہم یہاں پر ذلیل ہوتے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتے، رسوا ہوتے. تو مرنے سے پہلے موت کی ہم تیاری کر لے، مرنے سے پہلے ہم موت کی جو نا تیاری کر لے کہ ہمیں مرنا ہے. تو کیسی فرما بردار اولاد ہے، آپ دیکھیے سب اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کہ میرے والد کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے بتایا، میرے والد نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، پورا کرنے ریڈی ہے. پھر آپ نے کہا، جب یہ سن کر والد نے کہا نہیں خوراک کریں گے، چٹھی ڈالی. اب وہ خوراک کیا گیا، چٹھی ڈالی گئی. جب چٹھی ڈالی گئی تو اس میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا. 10 میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لبیک، اے میرے والد میں حاضر ہوں، آپ مجھے حکم دیں، میں اپنے سر کٹانے کے لیے، جان دینے کے لیے حاضر ہوں. دیکھیے کیسی فرمانبرداری والد کی، کوئی چوچرا نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے بھائی، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، ایک ذرہ % کا بہانہ نہیں ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بہانے ڈھونڈ کے اس میں نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمارا نقصان ہے بھائی. ہم اگر ایکسکیوز لے رہے ہیں دین میں، اللہ کی پہچان حاصل کرنے میں، تو یہ ہمارا نفس ہے، ناپاکی ہے ہمارے اندر کی. یہ جو ہمارے اندر جو کیڑا ہے، جو جانور ہے، وہ ہم اس کی سن رہے ہیں. ہمیں سننا ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی. اب یہ جو ہمارا نفس ہے، اندر کا جو کیڑا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی میں لگاتا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اسے خلاف کرنے کو دیکھتا انہیں. ہم اس کی سن رہے ہیں، اللہ کی سن رہے ہیں. دیکھو اللہ کی سن رہے ہیں تو وہ دین ہوگا، اس کی سن رہے ہیں تو وہ دنیا ہوگی. اب یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا فرمان برداری دیکھیے، بابا جان میں حاضر ہوں، ابو میں حاضر ہوں. تو یہ ایسے ایمان والے ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو یس بولتے ہیں. اتنے پیارے اللہ والے ہیں کہ ان کی سیرت سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے. خالی ایک کہانی قصہ نہیں ہے، ان کی یقین ریالٹی ہے. مگر ان کا عمل کیا تھا؟ یہ ایمان کے تحت تھا. پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے چہیتے تھے. آپ بڑے حسین، بڑے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ مثال دیتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ جس طرح یوسف علیہ السلام مشہور تھے، آپ
بھی عرب میں اتنا مشہور تھے، اتنی خوبصورت آپ کی، کیونکہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی مبارک سے، یہ نور آپ کے ذریعے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے تھے. تو یہ آپ کی نورانی چہرہ، اور عرب کے لوگ بھی آپ کو بہت پسند کرتے تھے. کئی جو ہے نا لوگ آپ کے جو ہے نا چاہتے تھے آپ کو، آپ جوان بھی ہو گئے تھے، اور کئی لوگ آپ کو چاہتے تھے، پسند بھی کرتے تھے. اب جب قربانی کی باری آئی، تمام عرب کے سرداروں نے کہا، لوگ آ گئے، پریشان ہو گئے، ارے یہ کیا ہے؟ آپ نے سارے نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو کہا، اے عبد المطلب، تم ایسا نیا رواج کیوں قائم کر رہے ہو جس سے ہر کسی کو اپنے بیٹے کو قربان کرنا پڑے؟ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنے بات پہ قائم تھے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا منشا ہے، میں تو پورا کر کے رہوں. بار بار لوگوں نے اصرار کیا، پھر بار بار اصرار کرنے کے بعد مشورہ ہوا، کہا کہ ہم دوسرا سولوشن ڈھونڈتے. دوسرا سولوشن کیا ہوگا؟ وہ لوگ کیا کرے، ایک کاہن کے پاس گئے. وہ کاہن ایک تھی، وہ کاہن عورت تھی، وہ اس سے مشورہ کرے کہ یہ مسئلہ ہے، تو یہ مسئلہ حل کرنا ہے. سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اس کو دوسرا جو ہے نا کچھ سولوشن چاہیے. تو اس کاہن نے کہا میں بتاتی ہوں. اور کاہن نے کہا کیا بتایا؟ کاہن نے بتایا کہ تمہارے پاس کوئی فوت ہو جاتا ہے، کسی کا خون ہو جاتا ہے، تو اس کے بدلے کیا دیتے ہو؟ تو عرب والوں نے کہا کہ ہم 10 سرخ اونٹ دیتے ہیں. تو اس کاہن نے سولوشن دیا کہ دیکھو تم کیا کرو، خورا کرو، چٹی اچھالو. چٹی اچھال کے ایک چٹی پر اونٹوں کا نام لکھو، ایک چٹی پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام لکھو، اور اس کو اٹھاؤ. اگر چٹی پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام آ جائے تو 10 سرخ اونٹ جمع کر دو قربانی کے لیے. پھر چٹی کرو، پھر اگر نام آ جائے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا تو پھر 10 سرخ اونٹ جمع کرو. اب پورے لوگ جمع ہو گئے، اب عرب میں پورا لوگ جمع ہو گئے. اب خورا ہوا، چٹیاں ڈالی گئی، ایک پر اونٹوں کا نام تھا، ایک پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام تھا. اب یہ منظر سب چل رہا ہے. اب یہ منظر میں کیا ہوا؟ حضرت پہلی چٹی جب نکلی تو اس پہ جو نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام تھا. تو آپ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کیا ہے 10 سرخ اونٹ جمع کر دی. دوسری بار پھر خوراک کیا گیا، دوسری بار چٹی اٹھائی گئی، پھر اس پہ بھی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام تھا، پھر 10 اونٹ جمع کر دیے گئے. تیسری بار بھی یہ کیا گیا، چوتھی بار بھی یہ کیا، حتیٰ کہ 10 بار بھی یہ کام کیا گیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ نام چٹی پر آتا گیا. اور 100 اونٹ اب جمع ہو گئے. 11ویں مرتبہ جب چٹی اچھالی گئی تو 11ویں مرتبہ اونٹ کا نام آیا. 11ویں مرتبہ اونٹ کا نام آیا. اب 11ویں مرتبہ جب اونٹ کا نام آیا، لوگ تسلی بخش ہو گئے کہ اب جو ہے نا معاملہ ہو گیا. اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ قربان کرنے پڑے، کیونکہ 10 بار نام آ گیا. مگر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ مطمئن نہیں تھے. آپ کہا کہ مجھے جاننا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، مجھے جاننا ہے کہ اللہ کا منشا کیا ہے، مجھے جاننا ہے. اب پھر چٹی اچھالو، اگر اب عبداللہ کا نام آ جائے تو میں حضرت عبداللہ کو قربان کر دوں. دیکھیے، آپ دیکھیے، آپ کا تقویٰ دیکھیے، آپ کی دینداری دیکھیے. آپ اللہ کی مرضی پہ ایکسکیوز لے لیے، آپ پیچھے نہیں ہٹے. آپ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی مرضی کرنی ہے، پوری کرنی ہے. آپ پیچھے نہیں ہٹے. پھر آپ نے کہا کہ جو نا 12ویں مرتبہ کہا کہ چٹی اچھالو. جب چٹی اچھالی گئی تو پھر جو نا اونٹوں کا نام آیا، پھر تسلی. پھر آپ نے پھر کہا نہیں، میں ابھی بھی تسلی نہیں ہوں، میں اللہ کی مرضی کو جاننا چاہتا ہوں. اگر پھر اونٹوں کا نام آ جائے تو میں اسے اللہ کی مرضی کہوں گا. تو 13ویں بار چٹی اچھالی گئی تو اس میں جو ہے نا اونٹوں کا نام آیا. تو آپ پھر تسلی بخش ہوئے اور جو ہے نا 100 اونٹ عرب میں پھر وہ قربان کیے گئے. ہفتے بھر عرب والوں نے وہ اونٹوں کا گوشت کھایا اور سب نے ہفتہ بھر اس کی قربانی دے کے اس کا گوشت کھایا، کیونکہ 100 اونٹ تھے، 100 اونٹ کو قربان کرنا تھا. تو بات کیا ہے؟ بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بہانے نہیں ڈھونڈے، ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈے. اتنے بڑے جان کا مسئلہ ہے، بیٹا بڑا چہیتا ہے، بہت پسند کرتے، عرب والے کو پسند کرتے، بڑا نیک بیٹا ہے. اب اتنی محبت ہونے کے باوجود بھی محبت کو سائڈ میں رکھیے، اللہ کی مرضی کو پہلے رکھیے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی محبت میں اللہ کی مرضی کو جو نا ایزی لے لیتے. ہم اپنی مرضی کو فنا نہیں کرتے، ہم اللہ کی مرضی کو فنا کرتے. یہ نہیں پہلے یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی فرمانبرداری کیسا کرنا ہے. پوری قوم بھی پیچھے ہو، میں اکیلا کافی ہوں، میں اللہ کی مرضی کو پورا کر کے رہوں گا، اللہ کی فرمانبرداری پوری کر کے رہوں گا، اللہ نے جو حکم دیا وہ پورا کر کے رہوں گا.
تو آپ کی جو ہے نا فرمانبرداری دیکھیے کیسی فرمانبرداری ہے. آپ ایکسکیوز نہیں لیتے. آپ کا اتنا تقویٰ تھا, آپ کی اتنی توحید تھی, اللہ پر یقین تھا, اللہ کا اتنا ڈر تھا, اللہ کی ناراضگی کی اتنا ڈر تھا, اور اتنی اللہ کی جو ہے نا فرمانبرداری آپ کے پاس تھی. اتنی 13ویں مرتبہ بھی آپ کی یہ تھی کہ اللہ کی مرضی کو میں جاننا چاہتا ہوں. تو جب آپ نے جان لیا کہ اللہ کی مرضی ہے تو آپ کا دل مطمئن. تو یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ, یہ آپ کی جو ہے نا دل آپ کا ایسا تھا, یقین آپ کا ایسا تھا, اللہ پر بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ایسا تھا. یہ ہمیں سیکھنا ہے. ہمیں بھی جو ہے نا ایمان والا بن کے اللہ کا ایمان والا اللہ کا فرمانبردار ہوتا, ایمان والا دیندار ہوتا, دیندار ہی رب کا فرمانبردار ہوتا, دیندار ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار ہوتا, دیندار ہی وعدے پورے کرتا, دیندار ہی وعدہ خلافی نہیں کرتا, دیندار ہی اللہ تعالیٰ سے مانگتا, دیندار ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا. یہ دینداری ہی جو ہے نا ہمیں اللہ کے حکم کرنے کو جو ہے نا آگے بڑھاتی. یہ دینداری ہوگی تو ہم کیا ہے, دینداری کے لیے بیسکس کیا ہے, ایمان بیسکس ہے. ہم ایمان ہے. وہ تو یہ بزرگ تو بڑے ہائی لیول کے ہیں, ہم کہاں ہیں, ہم تو بڑے بہت پیچھے ہیں, ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم ان کے تذکرے سے ہم کچھ باتیں, تھوڑی بہت باتیں, حالانکہ ہزاروں اس میں حکمتیں, ہم تھوڑی بہت 2 باتیں لے کے ہم اپنے ایمان کی تجدید کر رہے ہیں, ایمان لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کی زندگی سے ہمارے لیے جو سبق ہے, کچھ جو بھی سبق ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ لے رہے ہیں. حالانکہ آپ کی زندگی سیرت تو بہت بڑی, ہم کیا سیکھ سکتے, تو جو اللہ تعالیٰ نے دیا, تو ان کی سیرت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ تھا, اللہ کی وعدوں پر یقین تھا, اللہ کی وعدہ خلافی نہیں کرنا تھا. جو اللہ سے وعدہ کیا, تو جو بندہ مخلوق خالق سے وعدہ پورا کر لیتا ہے تو وہ مخلوق سے بھی وعدہ پورا کر لیتا ہے. ہم وعدہ خلافی کیوں کرتے, ہم نے جو رب سے وعدہ کیا ہے وہ رب سے وعدہ پورا نہیں کر رہے. الستو بربکم جو بتایا گیا قرآن میں, ہم وہ وعدے کو پورا نہیں کر رہے, اس پر ہمارا کام نہیں ہے, اس پر ہمارا فوکس نہیں ہے, ہم اس کو ایزی لے لیے. جو بندہ رب سے وعدہ پورا نہیں کرتا وہ مخلوق سے وعدہ پورا نہیں کر سکتا. وہ ظاہری طور پر کر دے گا مگر اس کا باطن کچھ اور رہے گا, کیونکہ رب سے وعدہ پورا کریں گے, رب کے فرمانبردار ہوں گے, تو پھر مخلوق سے جو نا جو معاملات ہوں گے وہ صحیح ہوں گے. رب سے جب عقیدہ صحیح ہوگا تو مخلوق کی جو ہے نا معاملات جو مخلوق سے ہونے وہ صحیح ہوں گے. رب کا فرمانبردار ہی دیندار ہوتا ہے, اور دیندار ہی فرمانبردار ہوتا ہے, ہر معاملے میں اللہ سے توجہ کرتا, متوجہ ہوتا, اور ہر حال میں مولا کی طرف مانگتا, اور مولا کی فرمانبرداری کے تحت زندگی گزارتا. تو ایمان والا جو نا وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جو ہے نا میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا کر کے رہوں گا, کوئی پوری قوم مجھے پیچھے پڑ جائے مگر میں اللہ کے وعدے کو پورا کر کے رہوں. اور آپ نے بتا دیا کہ میں دین میں ایکسکیوزز نہیں, اللہ تعالیٰ کا جو پورا منشا وہ کر کے رہوں گا, جو میں نے وعدہ کیا اللہ سے وہ وعدہ پورا کروں گا, یہ وعدہ ہے. اور تیسرا ایک اہم واقعہ آپ کا جو بڑا مشہور ہے, سورہ فیل, جو ہاتھیوں والا واقعہ ہے, یہ بھی بڑا آپ کا جو نا مشہور واقعہ. اس واقعے سے بڑی نصیحتیں. ابرہا نام کا ایک بادشاہ تھا یمن کا, اس نے دیکھا کہ عرب والے جو ہے نا کعبۃ اللہ کی جو نا بڑا ادب, بڑی عقیدت, بڑی محبت ہے ان کو, اور وہاں پر عبادتیں کرتے ہیں, وہاں پر جو ہے نا دعائیں مانگتے ہیں. اس نے دیکھا کہ یہ کعبہ کے پاس جا کر اتنی محبت, تو اس نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ میں بھی ایک ایسا کلیسا بناؤں گا, چرچ بناؤں گا کہ لوگ یہاں پر آئے, وہ جگہ چھوڑ کر میرے پاس آئے. تو اس نے کلیسا بنایا, چرچ بنایا. وہ چرچ شاندار تھا, انٹیریئر اس کا ایکسٹیریئر بہترین, پورا بادشاہ تھا, پورے پیسے لگایا, سونے کا چاندی کا برال جو ہے نا اس کو چمکا دیا. اب اس کی نیت تھی کہ لوگ یہاں پر آئے, مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. عرب کے لوگ جو تھے تجارت کے لیے باہر جاتے تھے. اب ہوا یہ کہ ایک تجارت کا قافلہ تھا, وہ باہر جا کر واپس آیا, راستے میں رکا, مکے کی طرف آ رہا تھا, وہ راستے میں رکا, اور یہ چرچ کے تھوڑا دور ہی تھا, وہ قریب نہیں تھا, دور ہی تھا. اب انہوں نے کھانا بنایا وہاں پر, کھانا بنا کر وہاں پر وہاں سے نکل گئے. اب اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ جو انہوں نے کھانا بنایا تھا اس کی چنگاری اٹھی, وہ چنگاری اٹھ کے اس کے کلیسا میں گئی, اس کے چرچ میں گئی, اور وہ چرچ کو, اس کلیسا کو جو نا پورا تہس نہس کر کے جلا دیا. ابھی اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی, جان بوجھ کے کوئی نہیں کرے, مگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, یہ اڑ گیا, چنگاری اڑ گئی اور وہ جل گیا. ابرہا کو بڑا غصہ آیا کہ پہلے تو میری تعظیم نہیں کر رہے, چرچ کی تعظیم نہیں ہو رہی, اور یہ لوگوں نے غلط فہمی میں تھا کہ یہ لوگوں نے پورا جلا دیا اس کو. اب اس نے غلط نیت کی, غلط ارادہ کیا. غلط نیت کیا کی, انہیں شیطانی نیت اس نے یہ کی کہ میں کعبۃ اللہ کو ڈھا دوں گا, نعوذ باللہ من ذالک. غلط ارادہ کیا. جو انسان غلط ارادہ کرتا ہے نا اس کا رزلٹ بھی غلط ہوتا ہے. یاد رکھے زندگی میں جو انسان اچھی نیت کرتا ہے نا, بظاہر اس کو بعض بندوں کو دکھتا نہیں کہ اس میں میرے لیے فائدہ ہے, مگر جو اچھی نیت کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھا ہی کرتے. جو غلط نیت کرتا نا برائی ہوتا اس کے ساتھ.
جو غلط نیت کرتا برائی ہوتا، جو اچھی نیت کرا اس کے ساتھ اچھا ہوتا۔ اب اس نے غلط نیت کی کہ میں کعبۃ اللہ کا گھر ہے، اس کی جو ہے نا غلط نیت کی کہ میں اس کو ڈھا دوں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور وہ بڑی فوج کو لے کے مکے کی طرف نکلا۔ کتنی بڑی فوج تھی؟ بڑی، ہزاروں کی فوج تھی، 1000 جو ہے نا ہاتھیوں کا لشکر اس کے پاس تھا، 1000 جو ہے نا فوج اس کے پاس تھی، 1000 لوگوں کا۔ تو اتنی بڑی فوج، ہاتھیوں کی فوج اس کے پاس ہے، وہ لے کر آیا۔ اب مکے سے کچھ دور تک ابرہہ جو لشکر کے پہ ہاتھی پہ تھا، اس کا نام جو ہاتھی کا تھا محمود تھا۔ اب وہ ہاتھی آگے بڑھ ہی نہیں رہا۔ وہ دیکھو ہاتھی کو کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ آگے بڑھانے کی، مگر ہاتھی بڑھ ہی نہیں رہا۔ ابرہہ کیونکہ کنگ تھا، وہ بادشاہ تھا، وہ ہاتھی آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ دیکھو ہاتھیوں کو ہی پتا ہے کہ کتنی معزز، کتنی مکرم جگہ ہے کعبۃ اللہ، ان لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کعبہ کی اہمیت کیا ہے۔ تو وہ رک گیا۔ اب یہ رک گیا تو لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا، فوج نے، بادشاہ نے ڈیسائیڈ کیا، وہ یمن کے ابرہہ نے، کہ ہم یہاں پر پڑاؤ ڈالیں گے۔ وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اب یہ پڑاؤ تو ڈال دیا انہوں نے، مگر انہوں نے کیا کیا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بکریاں اور اونٹ انہوں نے جو نا لے کر آ گئے، چھین کر لے کر آ گئے۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کعبہ شریف کے جو ہے نا متولی تھے، آپ وہاں کے کیٹگر تھے، وہاں کے صاف صفائی کا، وہاں کا جو بھی کارنامے ہوتے تھے، وہاں کے جو بھی پروسیس ہوتے تھے، وہاں کے کیٹگر تھے، آپ ذمہ دار تھے وہاں کے۔ اب کیونکہ آپ متولی تھے وہاں کے، تو آپ کی جو اونٹ تھے، بکریاں تھے، یہ لوگ لے کر آ گئے۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، کیونکہ یہ لوگ لے کر آ گئے، آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اکیلے، اور آپ کی جو عمر مبارک ہے کتنی ہے پتہ ہے؟ 131 ایئرس تھی جب۔ یقین کرے 131 ایئرس کی ایج ہے، اور ایک دشمن سامنے ہے، اس سے جانا ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ اب آپ اٹھ گئے، گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس کی طرف گئے۔ اب اس کی طرف جاتے گھوڑے پر اکیلے ہیں، کسی کو بھی ساتھ نہیں لیے، اب اکیلے ہیں، اکیلے گئے آپ، جا کر وہاں پر ابرہہ سے ملاقات کی۔ ابرہہ دیکھا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں میرے پاس، مطلب وہ سمجھا کہ یہ میرے پاس آ کے میرے پاس عاجزی کریں گے کہ حملہ نہیں کرو، ایسا نہیں کرو۔ وہ سمجھا کہ مجھے بادشاہ تسلیم کر لیں گے، وہ اپنی ذہن سے، اپنی فہم سے سمجھا کہ یہ کر لیں گے۔ مگر آپ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ جب آئے، وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ نیچے اترا، نیچے بیٹھا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو بٹھایا۔ پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے بڑے پیارے الفاظ کہے۔ جب اس نے کہا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے کس چیز نے بلایا ہے، آپ نے کہا کہ میں یہ بکریاں، اپنے اونٹ جو ہے نا چھڑانے آیا ہوں۔ تو ابرہہ تعجب میں ہوا کہ میں سمجھا آپ تو متولی ہے، آپ لوگ تو وہاں کا ادب کرنے والے ہیں، آپ تو کیٹگر ہے، آپ تو مجھے کعبۃ اللہ کے بارے میں پوچھنے آئے سمجھا، مگر مجھے تعجب ہے کہ اس کے بارے میں آپ نہیں پوچھ رہے۔ اس پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ جو بکریاں ہیں، یہ جو اونٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، میرے پاس امانت ہے، یہ امانت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، میں ذاتی مالک نہیں ہوں اس کا، مگر یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری کیئر ٹیکنگ میں ہے، تو میں اس کو چھڑانے آیا ہوں۔ کعبۃ اللہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور کعبۃ اللہ کا رب اللہ تعالیٰ ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ جب یہ بات سنی تو وہ ایزیلی لیا، وہ سمجھا نہیں۔ جب یہ کہا آپ نے کہ کعبہ کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، مالک اس کی حفاظت کر لے گا، تو یہ بات آپ نے بڑی باریک بات آپ نے کہی، مگر ابرہہ کی فہم میں نہیں ہے، ابرہہ نہیں سمجھا، ابرہہ ایزیلی لیا، وہ سمجھا کہ میں آسانی سے کام کر لوں گا، مگر یہ بات میں بڑا وزن تھا کہ مالک اس کا اللہ تعالیٰ ہے، تو مالک کے حوالے آپ کر دیے۔ پھر آپ اپنے بکریوں کو، اپنے جو جانور تھے لے کر چلے گئے، اور آپ نے گھر والوں کو سب کو کہا کہ سب پہاڑوں پہ چڑھ جائیں۔ جب سب پہاڑوں پہ چڑھ گئے تو آپ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑ کر، چابیاں آپ کے ہاتھ میں، آپ نے رب سے دعا کی، اے میرے رب ہمیں قوت دے تاکہ ہم اس سے مقابلہ کر سکیں، ورنہ تو خود ہی ان سے مقابلہ کر لے۔ تو آپ نے یہ دعا کی، مولا سے رجوع ہوئے۔ مصیبت دیکھے، مصیبت آتی ہے تو مولا کی طرف رجوع ہوتا ہے، ایمان والا رب کی طرف رجوع ہوتا۔ ہمارا رجوع کیا ہے؟ ہم تو ڈلمل بھی جو ہے نا اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے۔ ہم کوئی معاملہ ہوتا ہے تو مخلوق کی طرف توجہ ہوتی ہے، ہم پریشانی میں زندگی دن گزار دیتے ہیں، رات گزار دیتے ہیں۔ ہم دیکھیے کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی چیلنج آتا ہے تو مولا کی طرف مانگنا، مولا سے مانگنا کہ مولا یہ پریشانی ہے، تو حاجت روا ہے ہمارا، تو مالک ہے ہمارا، تو قوت دینے والا ہے۔ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ مولا قوت دے تاکہ ہم اس کا مقابلہ کریں، یا خود آپ اس کو مولا اس کا جو نا انجام دے دے، اس کو انجام پہ لا لے، اس کا جو نا خود ہی جو نا اس سے حفاظت ہماری کر دے مولا۔ تو یہ دعا کر رہے ہیں،
اور جب دعا کر رہے تھے آپ کے ہاتھ میں چابیاں تھیں، جیسا ہی چابیاں چھوڑے آپ، چابیاں زمین پہ نہیں گری، اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیج دیا۔ ابابیل کیا ہے؟ چھوٹے پرندے، بہت ہی چھوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کے ذریعے وہ لشکر کے جو ہے نا بھوسا بھوسا کر دیا۔ یہ پرندے کیا تھے؟ ان کے ہاتھ، ان کے چونچ میں، ان کی پیروں میں جو نا ان کی جو کنکر تھے، چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، چھوٹے چھوٹے کنکر، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے وہ لشکر کو، جو غلط نیت سے آئے تھے، اللہ تعالیٰ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آئے تھے نعوذ باللہ، اس نیت، بری نیت پر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب بھیجا کہ وہ جب کنکر چھوڑتے تو پوری فوج بھوسا بھوسا ہو جاتی۔ تو یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی دعا تھی۔ آپ جو دعا مانگتے قبول ہوتی، آپ کی یہ کرامت تھی۔ اللہ جو قوم تھی آپ کو لے جاتی اور آپ سے دعائیں مانگتی، بارش نہ ہوتی تو بارش کی دعائیں مانگتی، کوئی کسی پرابلم میں آتا تو آپ سے دعائیں مانگتی۔ تو بات کیا ہے؟ یہ ایمان ہوگا تو یہ ایمان والا ہی اللہ سے مانگے گا، ایمان والا ہی اللہ کی فرمانبرداری کرے گا، ایمان والا ہی اللہ کے حکم پر چوچرا نہیں کرے گا، ایمان والا ہی اللہ سے جو کیا وعدہ، مخلوق سے جو کیا وعدہ وہ پورا کر کے رہے گا، ایمان والا ہی مصیبت آنے پر رب سے رجوع ہوگا۔ ایمان نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی تو ہوگی ہی ہوگی، مخلوق سے جو وعدہ کیا وہ بھی نہیں کرے گا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا، اپنی حجت پیش کرے گا، چوچرا کرے گا، بے ایمانی کرے گا، حکمت اپنی حجت پیش کرے گا، ایسا نہیں تو کیسا، ایسا کریں گے ایسا کریں گے، اللہ کی مرضی ہے اپنی مرضی کو کرے گا، تو یہ بے ایمانی کی نشانی ہے۔ اور ایمان نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ہم مولا سے رجوع ہونے کا جو نا مخلوق کی طرف رجوع ہوگی۔ ایمان نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی پناہ میں جانے کے بجائے ہم مخلوق کی پناہ میں آئیں گے، اللہ کی پروٹیکشن میں جانے کے بجائے مخلوق کی پروٹیکشن میں آئیں گے۔ ایمان نہیں ہے تو اتنے سارے پرابلمس، ایمان نہیں ہے تو یہ تمام پرابلمس ہیں۔ ایمان اتنا اہم ہے، اتنا خوبصورت ہے، ایمان کی اتنی اہمیت ہے۔ آپ کے ایمان کی برکت سے ہم آج آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا ذکر 1400 سال ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہمیں ایمان کی تجدید کرا رہا۔ مطلب آپ کے ایمان کی خوبصورتی، اللہ کے پاس اتنی اہمیت ہے، اتنے سال ہونے کے بعد بھی آپ کے تذکرے سے ہم جو ہے نا ایمان کی تجدید کر رہے ہیں۔ یہ فیضان ہے آپ کا، یہ فیضان ہے، یہ آپ کی جو ہے نا ایمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو فرمانبرداری ہے، اللہ تعالیٰ پر آپ کا بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے آپ کے پاس، یہ خوف، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند، آج ہم گناہگاروں کی زبان سے، گناہگاروں کے کان سے ہم بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، حالانکہ پوری زندگی کی سیرت نہیں لیے، مختصر واقعات لیے۔ تو یہ ایمان تھا اور یہ یقین تھا اللہ پر، یہ بھروسہ تھا اللہ پر کہ یہ آپ کو جو ہے نا یہ فرمانبرداری میں لگایا، اور یہ ہمیں سیکھنے کو مل رہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جانے ایسے ایمان والے، ایسے یقین والے، ایسے توحید والے تھے کہ مصیبتیں آنے پر مولا سے رجوع رکھتے، ریلیکس رہتے تھے۔ اور آپ کی عمر مبارک 131 ایئرس تھی جب یہ واقعہ جب ہوا، 131 ایئرس، امیجن کرے 130۔ آج تو بندہ 20 سال میں جو نا نمازوں میں لے لو، کوئی دین کا کام لے لو، ٹھوس پھوس ہو جاتا، مطلب ڈھیلا ڈھالا ہو جاتا، نہیں چوچلا کرنے لگتا، ایسا کہ ایسا کہ بعد میں کرتا ہوں، اب کرتا ہوں۔ مطلب وہ ایمان کی قوت تھی، وہ جسم کی قوت تھی، وہ یقین تھا، وہ ذمہ داری تھی، قوم کی ذمہ داری تھی، تو گھوڑے پہ چڑھ کے جا کے ابراہ سے بات کرے اور مولا کے حوالے کیسا کرے؟ مولا کے حوالے کہ یہ مولا، یہ تیری مولا کا گھر ہے، وہ مولا سنبھال لے گا۔ وہ یقین کا انعام کیا ملا؟ اللہ تعالیٰ اپنا لشکر بھیجے نہیں بھیجے۔ اب ہمارے بھی دشمن ہیں، شیطان ہمارا دشمن، نفس دشمن، دنیا ہمارا دشمن۔ ہم کس کی فرمانبرداری کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی فرمانبرداری کریں گے تو اللہ کے حوالے کریں گے، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ دشمن، یہ قوم، یہ شیطان، نفس، دنیا ہم پر حملہ کریں گے اور جو نا ہم تباہ ہو جائیں گے۔ وہ تباہی سے بچنا ہے بھائی، تباہی سے بچیں گے کیسا؟ ایمان کے ذریعے۔ ایمان بڑا ہے، ایمان کی تعلیمات ہمیں حاصل کرنا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یقین، ایمان، یہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ عافیت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مگر سب سے پہلے جو ایمان ہے وہ سب سے بڑی نعمت، یہ ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، بچپنے میں ہیں، تو کعبہ کے اطراف میں، جو کعبۃ اللہ اس کے اطراف میں غالین تھی، جس پر صرف حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے، کیونکہ تمام لوگ جانتے تھے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بڑے بزرگ ہیں، آپ سے دعائیں کراتے تھے، آپ کی کرامت دیکھی، زمزم کی کرامت دیکھی، آپ کا یقین دیکھا، آپ کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر دیکھا، اور جو تمام کارنامے، جو فیل ہاتھیوں کا لشکر تھا اس کا واقعات دیکھا، وہ واقعات دیکھ کر آپ سے مشورہ کرتے، آپ سے ڈسکشن کرتے، آپ سے جو نا دعائیں لیتے۔ تو آپ جو ہے نا جو ڈسکشنز ہوتا، ایک غالین بچھی ہوئی تھی وہاں پر بیٹھتے، اور وہ غالین پر کوئی نہیں جاتا، وہ غالین پر کوئی نہیں جاتا، حتیٰ کہ بیٹے تک وہاں اس غالین پر نہیں آتے، مگر اتنا ادب احترام وہ لوگ کرتے، اتنی محبت تھی، اتنی دوری اختیار کر کے
کوئی تکلیف نہیں دیتے، مطلب بیٹھے رہتے تھے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں معصوم ہیں اور وہ غالین پر جا کے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے ملے تھے. تو جو چاچا تھے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کہتے کہ بیٹے نہیں جاؤ، آ جاؤ. اس پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہتے اس بچے کو روکو نہیں، اس بچے کو روکو نہیں، یہ بڑی برکت والا بچہ ہے، اس کا نام مشرق اور مغرب میں ہوگا. یہ آپ کی بصیرت تھی، یہ آپ کی محبت تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بات کیا ہے، یہ آپ کی مختصر سیرت سے ہمیں بڑے جو ہے نا لیسنس مل رہے ہیں. حالانکہ کچھ ہم نے کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بول نہیں سکتے نہ سن سکتے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے سکھا رہا ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان ہے تو کیا کیا کر سکتے. تو ہمیں ایمان حاصل کرنا ہے، ہمیں یقین حاصل کرنا ہے. ہم ایمان حاصل کریں گے، خود بھی سیکھیں گے، گھر والوں کو بھی سکھائیں گے، تو ہماری کامیابی ہے. ورنہ دنیا پر ہمارا جو یہ غلط یقین آ گیا ہے، دنیا سے ہم پل رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، دنیا جو نا ہمیں دنیا کو خوش کرے تو ہماری خوشی ملتی سمجھ رہے ہیں، وہ عارضی ہے بھائی، عارضی ہے دنیا. دنیا عارضی ہے، آخرت تو ہمیشہ کے لیے. مرنے کے بعد کی زندگی بڑی لمبی ہے. آدم علیہ السلام کی قوم سے لے کے امت سے لے کے اب تک لوگ اپنی خبروں میں، ابھی قیامت نہیں آئی. اگر قیامت تو ہے، قیامت آنے والی تو ہے، مرنے والے بھی سب کچھ ہے، سب کوئی مرنے والا ہے. مگر کس طرح مریں گے، ایمان پر یا بے ایمانی پر؟ اللہ حفاظت کرے، دعا کرے یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا عمل کی توفیق عطا فرما، بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس حاضری کو قبول فرما لے مولا. اس میں غلطیاں ہوں گی توبہ کرتے معاف فرما مولا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے صدقے طول میں ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارا ظاہر اور باطن پاک کر دے، ہمیں تیری پہچان دے، تیرے محبوب کی پہچان دے مولا، ہمیں مخلوق کی پہچان دے مولا، لا الہ الا اللہ کا علم دے مولا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم دے، اس کلمہ طیب کا مولا عمل بھی ادا کر مولا. واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مولا. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین، الحمدللہ.